یا ٹو ویلر نہیں دیکھی تو میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے فور ویلر اور ٹو ویلر دیجیے. میں نے کبھی دوسری اور سامان نہیں دیکھے, مجھے سامان دیجیے. تو یہ بڑے پیارے انداز سے آپ کو اور ہم کو سمجھائے گی انشاءاللہ کہ جہیز کے بارے میں کہ کتنا نقصان ہے اس سے اور کتنی رسمیں ہیں ہمارے نکاح میں. انشاءاللہ توجہ سے سنیں, فائدہ ہوگا. عمل کی نیت سے سنیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ, آج اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسمیں اور فضول خرچی. رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں, رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں. اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں. کیسے انہیں جہیز دیں, کیسے کریں شادیاں, کیسے انہیں جہیز دیں, کیسے کریں شادیاں, جس غریب باپ کے ہو دو چار بیٹیاں. محترم حضرات, ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی رسول بن کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے. اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے, بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت ہی آسان ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے بہترین نمونہ پیش فرمایا کہ نکاح سادگی سے کرو. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق آپ کو پسند ہو تو آپ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو. لیکن افسوس صد افسوس, موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجوں, ناجائز پابندیوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے. شادی بیاہ کو مشکل بنانے والے ہم کچھ رسم و رواجی ہیں. محترم حضرات, ہمارے معاشرے میں مغنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں اور لڑکی کا باپ اس خود ساختہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کے تانے سننے کے ساتھ ساتھ مغنی توڑ دینے کی دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں. محترم حضرات, دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں. قورمے بریانی کی دعوتیں لازمی سمجھی جانے لگی ہیں. یہ ہی نہیں, دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر سمجھا جاتا ہے. اور اب تو لوگ شادی ہال سے بینک کی ڈھول کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں جس نے اخراجات میں اضافہ کر دیا. معزز سامعین کرام, براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر, لڑکی کی باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے. ارے مسلمانوں, سن لو, نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے. نکاح تو صرف 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے. نکاح کے لیے ضروری ہے دولہا, دلہن, مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہن کے دوستوں کا ہونا, دلہن کے پڑوسیوں کا ہونا, دلہن کے رشتہ داروں کا ہونا. نکاح تو صرف 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے. محترم حضرات, ان سب رسموں کے بعد بیہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی, رستہ رکائی سے دولہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے. اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ان سب رسموں اور فضول خرچی کے چکر میں جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے, اللہ اکبر, ایک ہی اسٹیج پر لا کر دولہا دلہن کو بٹھا دینا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. نکاح ہو گیا, دولہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے, تیرے رشتہ دار بھی دیکھے, تیرے پڑوسی بھی دیکھے, تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی. بے پردہ اس کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. اے مصطفیٰ کے غلاموں, یہ سارے انتظامات کوئی اور نہیں خود لڑکی کا باپ کرتا ہے. ارے میں تو کہتی ہوں
लड़की वालों को लड़के वालों से डिमांड करनी चाहिए कि हमने आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। आपने कहा कल फंक्शन हॉल हो, हमने कबूल किया। आपने कहा फला कार्ड हो, हमने कबूल किया। आपने कहा तरह तरह के खाने हो, हमने कबूल किया। लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी, हम आपके लड़के को अलग बिठाएंगे और हमारी लड़की को पर्दे में अलग बिठाएंगे। हम औरतों का इंतजामात अलग रखेंगे, हम मर्दों का इंतजामात अलग रखेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन खुद लड़की का बाप अपनी शान दिखाने के लिए महंगे फंक्शन हॉल की वजह से लड़की को स्टेज पर ही लाकर बिठाया जाता है। लड़की बेपर्दा आकर सबके सामने खड़ी हो गई। घूंघट भी है तो बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में वह घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगे। अल्लाह अकबर। बेगैरती और बेहाई का जनाजा ऐसे निकाला जाएगा कि एक ही स्टेज पर जमा होकर पहले दुल्हन की सहेलियां मजाक करना शुरू करेंगी, फिर दूल्हे के दोस्त मजाक करना शुरू करेंगे। आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, कितने फोन नंबर एक्सचेंज होंगे। अरे मुझे बताओ तो सही, हम अपनी बेटी का निकाह करा रहे हैं या फिर हमने कोई हरामखोरी का अड्डा सजाया हुआ है? मोहतरम हज़रात, इन सब से हमें अपने मुआशरे को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है। ऐ मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब हम अपनी बेटी का निकाह कराते हैं तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है और उस वीडियो शूटिंग वाले को किसी दूल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई औरतों में जाए ना जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। दूल्हा अपने दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देखता है। दूल्हा अपने दुल्हन को बाद में लेके जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसे देकर जाता है। उसके जिस्म का, उसके हुस्न का मुआयना करने के लिए बाकायदा शूटिंग कराई जाती है। ये हर कोई देखता है, लेकिन किसी की ज़बान नहीं खुलती कि रोक दे। लड़की खामोश खड़ी है। वीडियो वाले ने कहा घूंघट उठा ले, लड़की ने घूंघट उठा लिया। वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल ले, लड़की ने घूंघट डाल लिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहता है वैसे वैसे लड़की करती जाती है। अरे मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता या नहीं होता? निकाह किससे, इताअत किसकी, निकाह किसकी, घूंघट उतारा किसने? ऐ फिजूल खर्ची करने वालों, बेहुदा रस्मों को जरूरी मानने वालों, जरा उस गरीब बाप की तरफ देखो जिसने अपनी पूरी जिंदगी जहेज इकट्ठा करने में निकाल दी। लेकिन तुम्हारी फिजूल खर्ची और फिजूल रस्मों के चक्कर में उस गरीब की बेटी का निकाह दुश्वार हो गया। ऐ मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें तो होना चाहिए तुम सुन्नत पर अमल करते, सुन्नती तरीके से निकाह करते। आखिर में मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नती तरीके से निकाह करने वाला बना दे। आमीन। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसी सादगी के साथ जैसे हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ।